اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو لیکچر کے حوالے سے کمرشل جغرافیہ کا یہ آج 5واں لیکچر ہے، چیپٹر 1 ہی چل رہا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنس ہے۔ اسٹیٹ دی اسکوپ آف کمرشل جغرافی، یعنی کمرشل جغرافیہ کی حدود یا اس کی جو ہے وہ وسعت، پھیلاؤ، اور اسٹیٹ دی لمیٹیشن آف کمرشل جغرافی، یعنی اس کی حدود کو ہم پڑھنا ہے۔ اس کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اسٹیٹ دی سبجیکٹ میٹر آف کمرشل جغرافی، سبجیکٹ میٹر کیا ہے کمرشل جغرافیہ کے، ہم جغرافیہ میں کیا چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں جو ہے وہ کمرشل جغرافیہ کی اسکوپ جو ہے انتہائی لیمیٹڈ تھا، چونکہ آبادی محدود تھی اور آبادی کے ساتھ ساتھ انسانی جو ضروریات ہیں وہ انتہائی محدود تھیں، اس لیے کمرشل جغرافیہ کا اسکوپ بھی لیمیٹڈ تھا، بہت چھوٹا تھا۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی، ضروریات بڑھتی چلی گئیں، تو جو ہے وہ کمرشل جغرافیہ کا اسکوپ بھی بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ تو اب یہ کافی وسیع ہو چکا ہے۔ فزیکل، اس میں جو ہے سب سے پہلے فزیکل فیکٹرز ہیں، قدرتی عوامل ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، جس میں زمین کی بناوٹ ہے، زمین کی ساخت ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی زمین نہیں دی، بلکہ زمین جو ہے کہیں جو ہے وہ میدانی زمین ہے، کہیں جو ہے پہاڑ ہیں۔ اسی طرح کلائمیٹ، موسم بدلتا رہتا ہے، اور اسی موسم کے اعتبار سے جو ہے وہ صنعتی پیداوار اور زرعی پیداوار میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ کہیں شدید سردی، کہیں شدید گرمی، موسم خزاں، بہار، کہیں ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں، کہیں جو لو چل رہی ہے، کہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیداوار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہم اس کلائمیٹ کنڈیشنز کو بھی پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ جو ہے کلائمیٹ کنڈیشنز، یہ اسی سے متعلق ہو گیا کہ جو ہے سردی گرمی ایک ہی وقت میں، اس وقت پوری دنیا میں ایک جیسا موسم نہیں ہے۔ جو ہے گرم علاقوں میں شدید ترین گرمی، جیسے سندھ اور پنجاب میں گرمی ہے، اسی طرح پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ ہم چلے جائیں تو وہاں پہ شدید سردی ہے۔ تو اگر اسی علاقے میں جو ہے وہ تھوڑا سا آگے جنوری، فروری، مارچ، اپریل موسم بدلتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں پیداوار پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے کلائمیٹک کنڈیشنز کو پڑھا جاتا ہے۔ ایگریکلچر ریسورسز، زرعی وسائل، انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اناج چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے وہ گندم، اسی طرح جو ہے وہ کپاس، اور جو ہے گندم، کپاس کے ساتھ ساتھ جو ہے مکئی، اس طرح یہ ساری وسائل جو ایگریکلچر ریسورسز، پھر جڑی بوٹیاں جو ادویات کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، کہاں کی چیزیں ملتی ہیں، پودوں، یعنی جگہ کے اعتبار سے پیداوار میں بھی فرق مل جاتا ہے۔ منرل ریسورسز، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ملک کو مختلف چیزوں سے نوازا ہے۔ زمین میں پائے جانے والی چیزیں، پہاڑوں، جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو جو ہے بہت سی معدنی وسائل عطا کیے ہیں، جیسے پیٹرول ہے جو عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ زمین کے اندر کرومائٹ ہے، جپسم ہے، سلفر ہے، گیس ہے، سوئی کے مقام پر گیس مل رہی۔ بلوچستان ہمارے پاکستان میں جو ویسا علاقہ ہے جو ہے معدنی وسائل سے جو ہے وہ بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے، تو اس کے جو ہے وہ منرل ریسورسز بھی اسی میں پڑے جاتے ہیں۔ انڈسٹریل ریسورسز، انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے فنش گڈس، تیار شدہ اشیاء چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے وہ قدرتی جو ہے زرعی وسائل سے بھی، اور جو ہے ٹیکنیکل ریسورسز بھی جو ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، یعنی صنعتوں میں مشینیں وغیرہ چاہیے، اور کپڑا بنانے کے لیے کپاس چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ بہت سی اور چیزیں، کیمیکلز چاہیے۔ تو جہاں یہ کہاں سی چیزیں ملیں گی تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ صنعتی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اب ان ساری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ چاہیے۔ ابتدا میں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ انسان خود ہی، دو افراد مل کر ڈولی نما چیزیں اٹھا میں سامان رکھ کر ایک سے دوسری جگہ لے جاتے، پھر اسی ڈولی نما چیز میں جو ہے جانور لگا کے، ٹائر لگا کے کھینچنے لگے، پھر جانور لگا کے کھینچنے لگے، پھر جو ہے وہ انجن جو ہے اس کا جو ہے ایجاد کی گئی۔ اسی طرح جو ہے پھر جو ہے وہ تیز ترین انجن ہوئے، پھر ہوائی جہاز۔ تو یہ ان کے ذریعے سے جتنے تیز ترین جو ہے ہمارے پاس مینس آف ٹرانسپورٹ ہو گئے، اتنی جلدی جو ہے وہ ہماری جو چیزیں، گڈس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکیں گی اور پروفٹ ارن ہو سکے گا۔ مارکیٹ اینڈ ٹریڈ سینٹرز، ان چیزوں کی مارکیٹ کہاں ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی سے متعلق، جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں پہنچانا، جہاں سپلائی کم ہے وہاں امپورٹ کرنا، اور اسی طرح جو ٹریڈ سینٹرز، کہاں جو ٹریڈ سینٹرز ہیں جہاں پر ہم ان کو فروغ کر سکیں۔ اکنامکس اینڈ سوشل پرابلمز، معاشی اور جو معاشرتی مسائل کیا ہیں،
ان کے لیے جو ہے وہ یہ بھی سارا کمرشل جغرافیہ ہمیں بتاتی ہے کیسے ہم اپنے معاشی وسائل کو پورا کر سکتے ہیں، کیسے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، یہ سارا کمرشل جغرافیہ کی لمیٹیشن میں شامل ہے۔ اور واٹر ریسورسز کہتے ہیں پانی ہی زندگی ہے۔ اب ہر جاندار کے لیے پانی اہم چیز ہے، جس میں جو ہے وہ اگر ایگریکلچر ریسورسز ہیں، نباتات ہیں، درخت وغیرہ، پودے، جڑی بوٹیاں، اس کے لیے بھی پانی چاہیے، جانوروں کی پرورش کے لیے بھی پانی چاہیے، ایسے انسانوں کی زندگی کے لیے بھی پانی، تو پانی بہت اہم۔ تو کمرشل جغرافیہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے واٹر ریسورسز کہاں کہاں اویلیبل ہے۔ تو یہ ہمارا کویشچن اس سے متعلق پورا ہو گیا۔ اگلا کویشچن ہے اسٹیٹ دی امپورٹینس آف کمرشل جغرافی، تجارتی جغرافیہ کی اہمیت کیا ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہم مختلف گروپس کو بنا کر اس کے اعتبار سے اس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں، جس میں امپورٹینس فار اسٹوڈینٹس، طالب علموں کے لیے اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ سیکنڈری کامرس کے جو ہے طالب علم ہیں، آپ کو آئندہ فیوچر میں کیا کرنا ہے، ٹریڈر بننا ہے یا جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ بننا ہے، انڈسٹریلسٹ بن رہا ہے، یا منرل ریسورسز سے جو آپ کو ایڈوانٹیجز گین کرنے، ان ساری چیزوں آپ اس کے حساب سے ابھی سے کمرشل جغرافیہ آپ کو جو نالج پرووائڈ کر دے گا، تاکہ جب آپ اپنا کیریئر سلیکشن کریں تو آپ کو جو ہے ساری چیزیں، ساری نالج موجود ہو۔ فار ٹریڈرز، تاجر تجارت کرتے ہیں، کہاں سے امپورٹ کرنا ہے، جہاں پہ ڈیمانڈ ہوگی وہاں پہ جو سیل کرنا، جہاں پہ جو سپلائی زیادہ ہے وہاں سے امپورٹ کرنا، خریدنا۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ایک ٹریڈر دیکھتا ہے، اور اس کے حوالے سے کیا چیز امپورٹ کی جائے، کہاں سے امپورٹ ہوگی، کیا چیز ایکسپورٹ کی جائے۔ جیسے پاکستان میں چائے نہیں ہے تو کینیا، بنگلہ دیش اور انڈیا کے شہر آسام سے جو چائے جو ہے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب پاکستان میں رائس کلٹیویشن زیادہ ہے، کہاں کا رائس نہیں ہے، وہاں پاکستان میں لیدر جو ہے یعنی چمڑے کی مصنوعات زیادہ ہیں، تو اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ساری جو ہے ٹریڈرز کو گائیڈ کرتا ہے کمرشل جغرافیہ۔ اس طرح گائیڈنس فار انڈسٹریلسٹ، صنعت کار، ایک صنعت کار جو انڈسٹری لگاتا ہے تو انڈسٹری لگانے کے لیے اس کو را مٹیریل بھی چاہیے، ٹیکنیکل ریسورسز چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کو کہاں سے اویلیبل ہوں گی، جو ہے جرمن لگائے، جاپانیز لگائے یا جو چائنا کی لگائے، ساری چیزیں کہاں کہاں اویلیبل ہوگی۔ انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ کمرشل جغرافی جو گائیڈ کرتی ہے۔ پھر گائیڈنس فار ایگریکلچرسٹ جو ہے یعنی زراعت پیشہ افراد، جو زراعت کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے، کاشتکار کو بھی جو ہے وہ کمرشل جغرافیہ گائیڈ کرتی ہے۔ مختلف قسم کے سیڈز جو ہیں، بیج اویلیبل کہاں ہوں گے، کس قسم کی کھاد جو ہے استعمال کی جائے، فاسفورس ہے، فاسفیٹ ہے، امونیم ہے، یوریا ہے، اس قسم کی ساری چیزیں نالج جو ہے وہ کمرشل جغرافیہ۔ پھر یہ کھاد کے کارخانے کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے۔ پھر کلائمیٹک کنڈیشنز بھی جو ہیں وہ ایگریکلچر پروڈکشن پر افیکٹ کرتی ہیں، تو وہ بھی کمرشل جغرافیہ اس کو گائیڈ کرتی ہے۔ اسی طرح بینکر، اگر آپ بینکر بننا چاہتے ہیں تو بینکرز بننے کے لیے جو منی، جو ان فلو آؤٹ فلو منی ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہیں، لہٰذا جتنے بڑے بڑے ٹریڈ سینٹرز ہیں اس کے قریب یا جو چھوٹے تجارتی علاقے ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ کمرشل بینک، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے ملک میں بھی جو تجارتی سینٹرز ہیں اس میں زیادہ تر بینکس جو ہے فارم ہو رہے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات ہیں وہاں پر ایک ہی بینک سے کام چل جاتا ہے، وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کمرشل جغرافیہ بھی بینکر کو گائیڈ کرے گا کہاں ان کا بزنس ڈیولپ ہوگا۔ گائیڈنس فار گورنمنٹ اور رولر، حکومت بھی جو ہے کو بھی کمرشل جغرافیہ بہت اہمیت، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ گورنمنٹ کو اپنی جو پالیسی بنانی ہوتی ہے اس میں ایگریکلچر پالیسی ہے، انڈسٹریل پالیسی اور دیگر پالیسیز کے لیے ملک میں موجود جو وسائل ہیں ان کو دیکھنا ہے، ایگریکلچر ریسورسز کا ہے، منرل ریسورسز کا ہیں، کتنے ہیں، اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنی بجٹنگ کرتے وقت بھی اپنے ریسورسز کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تاکہ ہر شعبے کو لے کر چلے۔ اس کے لیے جغرافیہ اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت پرووائڈ کرتی ہے۔ اکانومسٹ، معیشت دان بھی جو ہے وہ پلاننگ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وہ بھی پلاننگ ان کو جو ہے آئندہ فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ جو ہے وہ کتنے ریسورسز کس میں یوٹیلائز کرنے ہیں، تو یہ کمرشل جغرافیہ بھی ان کو جو ہے بہترین انداز میں گائیڈ کرتی ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ امپورٹنس کے حوالے سے ہیں۔ اگر یہ سوال شارٹ کویشچن میں آتا ہے تو یہ صرف دو چیزیں کسی میں سے دو پوچھ لیتے ہیں، گائیڈنس فار اسٹوڈنٹ، گائیڈنس فار ٹریڈر، یا گائیڈنس فار اسٹوڈنٹ، گائیڈنس فار انڈسٹری، یا گائیڈنس فار اسٹوڈنٹس یا گائیڈنس فار ایگریکلچر، انڈسٹریلسٹ اور ایگریکلچر، یعنی اس میں سے دو چیزوں کو پوچھتے ہیں، اور اگر لانگ میں پوچھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے بتانی پڑیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے دو کویشچن مکمل ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو آپ رجسٹر بنا کے اس کو کام کرتے رہیں۔